الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ ومن والہ۔ مشاہدین کرام، یہ میرے پاس ایک پتھر ہے جو کہ میں مصر سے لے کے آیا تھا، اور یہ کوہ طور کا پتھر ہے۔ اس کو میں اپنے کالج لے کے گیا تو میں نے اپنے شاگردوں سے کہا یہ ایک معزز قسم کا پتھر ہے، تو انہوں نے کہا سر پتھر کیسے معزز ہوتے ہیں؟ میں نے ان سے کہا کہ یہ تفصیلاً ان سے بات کی تو آپ سے بھی کچھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ جو پتھر ہوتے ہیں اصل میں اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بہت زیادہ تعریف بھی کی ہے، اور جیسے کہ انسانوں کے بارے میں کہا کہ بعض انسان جو ہوتے ہیں وہ جانوروں کی طرح ہوتے ہیں، بلکہ ان سے بھی گرے ہوئے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پتھر ہوتے ہیں جو پتھر انسانوں سے بازی لے جاتے ہیں۔ بعض پتھر ایسے ہیں انسانوں سے بازی لے جاتے ہیں، یعنی پتھر انسانوں سے زیادہ باشعور ہوتے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے۔ دیکھیں، اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں کہ ہم نے قرآن مجید کو پہاڑوں پہ نازل کرنا چاہا، ان کو پیش کیا تو پہاڑوں نے انکار کر دیا، لیکن انسان نے اس کو لے لیا۔ انسان بڑا ہی ظالم خود پہ اور جاہل ہے، نہ سمجھ ہے، اتنی بڑی ذمہ داری لے لی۔ یعنی ذمہ داری لینا ایک بہت بڑی وہ ایک سمجھ لیں کہ بے شعوری کی علامت بھی ہے ایک طرح سے، کہ ذمہ داری لینا پھر اس کو نہ نبھانا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ تو پہاڑوں نے انکار کر دیا اس کا اور انسان نے لے لیا۔ چلے یہ ایک۔ دوسری آیت میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اس قرآن مجید کو اگر میں پہاڑوں پہ نازل کر دیتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے میری خشیت کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ اس کا مطلب ہے کہ پتھروں میں شعور ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا پہلے پارے میں ہی کہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے میرے خوف کی وجہ سے ان سے نہریں رواں ہو جاتی ہیں، یعنی وہ پھٹ جاتے ہیں، ان سے نہریں رواں ہو جاتی ہیں۔ دوسری قسم کے پتھر وہ ہوتے ہیں جو کہ میرے خوف کی وجہ سے ان سے چشمے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ پھٹ جاتے ہیں اور ان سے چشمے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر ہمارے تیسرے پتھر وہ ہیں جو کہ میرے خوف کی وجہ سے لڑک جاتے ہیں۔ تو پتھر بھی انسان سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، انسان سے ہی مخاطب تھے، فرمایا کہ اے بنی اسرائیل تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ تو یہ پتھروں کی تعریف تھی اصل میں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو حجر اسود ہے، یہ جو حرم شریف میں پڑا ہوا ہے، اس کو جو چومے گا اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو چوما بھی ہے، اور اس کو ایک فلائنگ کس جسے کہتے ہیں وہ بھی دیا ہے، استلام کہتے ہیں اس کو، چھڑی سے بھی کیا ہے، اور ایسے ہاتھ لگا کے، اس کے اوپر ہاتھ لگا کے اپنے ہاتھ کو بھی چوما ہے۔ عبداللہ بن عمر وہ ایسے ہی کرتے تھے، ایسے ہاتھ پہ پتھر رکھے، حجر اسود پہ ہاتھ رکھے تو پھر اس کو ایسے چوم لیا کرتے تھے۔ تو حجر اسود کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو حجر اسود ہے، قیامت کے دن اس کو 2 ہونٹ اور 1 زبان دی جائے گی، اور جس نے بھی ایمان کی حالت میں اس کو چوما ہوگا، اس کا بوسہ لیا ہوگا، تو یہ اس کی شفاعت کریں گے۔ یہ پتھر ہے حالانکہ، یعنی پتھر زیادہ معزز ہوتے ہیں، شفاعت بھی کر سکتے ہیں۔ اندازہ کریں آپ، یعنی یہ بھی اندازہ کریں نا کہ 365 بتوں کو حرم سے نکال کے اسلام لے کے آئے، اور اسلام نے ایک پتھر اس کے اندر رکھ دیا، حرم کے اندر رکھ دیا۔ یعنی 365 بتوں کو نکالنا، وہ بھی پتھر تھے، اس کو نکالنا بھی اسلام تھا، اور ایک حجر اسود کو رکھنا بھی حرم میں، وہ بھی اسلام تھا۔ اور خانہ کعبہ خود بھی وہ بھی تو پتھروں کا بنا ہوا ہے، اینٹوں کا بنا ہوا ہے۔ تو یہ معزز پتھر ہے جس کو ہم چومتے ہیں، خانہ کعبہ کو، یہ چومنا بھی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو مکہ کی طرف پلٹ کے دیکھا اور کہا اے مکہ، یہ تمہارے باسی جو ہیں مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، ورنہ مجھے اللہ گواہ ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ تو یہ جو خطاب تھا وہ بھی مکہ کی، یعنی جو گلیاں تھیں، جو گھر تھے وہاں پہ، حرم شریف تھا وہاں پہ، یہ جو پہاڑ تھے وہاں کی چوٹیاں تھیں، ان کو ہی خطاب تھا۔ تو یہ بڑے خوش نصیب پتھر تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا۔ اسی طرح جو جبل احد ہے، جو احد پہاڑ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو احد پہاڑ ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور ہم اس احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ وہ انسان سے بڑھ جاتے ہیں معیار میں، اور ان میں شعور بھی ہوتا ہے، سمجھتے بھی ہیں۔ جیسے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور عثمان غنی یہ احد پہاڑ پہ جب چڑھے ہیں تو پہاڑ جو ہے وہ رقص کرنے لگ گیا خوشی سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹھہر جا،
تم پہ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سمجھتے ہیں، یہ پتھر بھی سمجھنے والے ہوتے ہیں، اس لیے پتھر میں فرق ہوتا ہے۔ ہر پتھر جو ہے وہ بت نہیں ہوتا، اور ہر پتھر کو اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اسی طرح میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ابو جہل کافر ہے، وہ ایک دفعہ اپنے ہاتھ میں کنکریاں لے کے آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد، اگر تم کہہ دو کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں تمہیں مان جاؤں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کہہ دوں کہ میں کون ہوں، یا میں کہہ دوں کہ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، یہ جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ کہہ دے کہ میں کون ہوں۔ تو فرمایا، اس نے عرض کیا کہ چلیں یہ کر دیں کہ جو میرے ہاتھ میں ہے یہ کہہ دے کہ تم کون ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، اور وہ جو کنکر تھے ہاتھ میں کلمہ انہوں نے پڑھا ہے اور شہادت دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس نے وہ پتھر پھینک کے کہا کہ تم نے جادو کر دیا اس پہ۔ آپ نے دیکھا کہ وہ جو کنکر تھے وہ تو اسلام لے آئے، ایمان کا کلمہ پڑھ لیا، رسول اللہ نے ان کو جو ہے کلمہ پڑھوا دیا پتھروں کو، لیکن یہ دیکھو انسان ہو کے بھی پتھروں سے گر گئے، نیچے چلا گیا۔ بات سمجھ رہی ہے آپ کو کہ بعض اوقات پتھر جو ہے یہ پتھر میں فرق ہوتا ہے۔ بات سمجھے آپ؟ یہ پرسوں مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ ایک عیسائی جو تھا وہ حضرت پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی کو اس نے کہا کہ ہمارے جو پیغمبر ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا تو بڑا مشہور معجزہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، لیکن تمہارے پیغمبر سے ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی، ایسا کوئی معجزہ ہے نہیں تمہارے پیغمبر کا۔ تو اصل میں کیا ہوتا ہے، بعض اوقات ہمیں بھی لوگ کہہ دیتے ہیں یہ کہا کرو کہ مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے یہ روایت میں نے دیکھی نہیں، کسی کتاب میں پڑھا نہیں ہے، آپ ذرا بتا دیں۔ تو ایسے نہیں کہیں گے ہے ہی نہیں۔ تو میں نے کہا کہ یار شیخ عبد القادر جیلانی نے تو یہ جواب دیا تھا نا کہ وہ تو بہت بڑے تھے نا، وہ پیغمبر تھے، میں تو ادنا امتی ہوں، بتاؤ کس مردے کو زندہ کرنا ہے، میں زندہ کر دیتا ہوں۔ تو یہ تو ان کی شان تھی، لیکن میں نے ان کو کہا کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو مردہ ہوتے ہیں یہ تو انسان ہوتے ہیں جن کو زندہ کرنا ہوتا ہے، یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر جو عظیم الشان پیغمبر ہوتے ہیں وہ زندہ کر دیا کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پتھروں کو زندہ کر کے کلمہ پڑھوایا ہے، پتھروں کو۔ تو یہ پتھر جو ہے ہوتے ہیں، یہ ہر پتھر جو ہے وہ برابر نہیں ہوتا آپس میں۔ اسی طرح یہ جو چاند ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے کہا، کافروں نے کہا کہ آپ نے زمین میں جو چیزیں ہوتی ہیں، آپ کے جو معجزے بہت زیادہ معجزے ہیں آپ کے ہیں، یہ اس وجہ سے ہیں کہ آپ کی زمین ہے اور اس پہ تم جادو کر دیتے ہو، نعوذ باللہ۔ تو کوئی ایسی چیز ہو جو دور ہو، فرمایا کیا بتائیں؟ تو انہوں نے کہا چاند۔ میں نے کہا اچھا، میں چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا اشارہ کیا اور وہ ٹوٹ کے آ گیا، ایک آ کے بیت اللہ کا طواف کر کے چلا گیا واپس۔ تو یہ چاند کیا ہے؟ یہ بھی تو پتھر ہی ہے۔ تو ایک ستارہ ہے، اس کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور وہ سمجھ بھی گیا اور وہ آیا بھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے یاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کہ وہ پنگھوڑے میں ہوتے تھے تو چاند کو ایسے اشارہ کرتے تھے تو چاند سے کھیلا کرتے تھے، چاند ادھر ادھر جایا کرتا تھا اور وہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی سے بات کو سمجھتا تھا، اشارہ بھی سمجھتا تھا۔ تو پتھر میں فرق ہوتا ہے میرے بھائی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ پنڈلی پہ سر رکھ کے سو گئے تھے اور عصر کا ٹائم نکل رہا تھا، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا اور وہ قضا نماز ہونے لگی تھی اور سورج ڈوب گیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ رونے لگ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب جاگے ہیں تو کہا کیوں پریشان ہو؟ کہا عصر کی نماز رہ گئی، میں ادب سے کہہ ہی نہیں سکا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھا تم غلام ہو تو ایسے کیا بات ہے؟ سورج کو اشارہ کیا اور سورج دوبارہ پلٹ آیا۔ سورج بھی بات مانتا ہے، سورج کیا ہے؟ وہ بھی پلٹ آیا۔ تو پتھر میں فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت بی بی ہاجر ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں نکلی ہیں تو صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگائے ہیں۔ آج بھی جو ہے حاجی جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں لوگ تو وہاں پہ سعی کرتے ہیں، وہاں جا کے صفا اور مروہ کے چکر لگاتے ہیں۔ صفا کیا ہے، مروہ کیا ہے؟ 2 پہاڑیاں ہیں، اور پہاڑیاں کیا مطلب پتھروں کے بنے ہوئے ایک ڈھیر ہے، اور اس کا ہم کہتے ہیں اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو صفا ہے اور مروہ ہے یہ ہماری نشانیاں ہیں، من شعائر اللہ، یہ ہماری نشانیاں ہیں، جس کے ساتھ شریف لگانا ہوتا ہے، صفا شریف، مروہ شریف ایسے کہنا ہوتا ہے، یعنی ہماری نشانیاں ہیں، ہماری نسبتیں ہیں اس کے ساتھ۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس طرح کی بہت ساری جو ہے وہ احادیث بھی ہے انتہائی، میں آپ کو صرف سمجھانے چاہ رہا تھا کہ پتھروں میں فرق ہوتا ہے، ہر پتھر کو جو ہے بت کی نگاہ سے نہ دیکھا کرو، یہ پتھروں میں فرق ہوتا ہے۔ بعض کلمہ پڑھتے ہیں، دیکھیں ایک نسائی شریف کی مشہور حدیث پاک ہے، بار بار وہ حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کنکریاں ہاتھ میں اٹھائی تسبیح پہننے کے لیے، ایسے اٹھائی تو وہ کلمہ پڑھنے لگ گئی، چونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے یہ میری تسبیح بیان کرتی ہے۔
رسول اللہ سے فرمایا کہ یہ آپ اس میں سمجھتے نہیں ہیں، ہم انسان جو ہے سن نہیں سکتے ان کی تسبیحات، لیکن یہ تسبیح کر رہی ہوتی ہیں۔ تو وہ جو کنکری آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو ہے وہ تسبیح پڑھنے لگی، اور نسائی نے لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ہاتھ میں لیا تو تب بھی وہ کلمہ پڑھ رہی تھی، مطلب ذکر کر رہی تھی، تسبیح بیان کر رہی تھی۔ عمر فاروق نے ہاتھ میں وہ کنکر لیے تب بھی وہ ایسے ہی کر رہی تھی۔ اور صحابہ کرام سے تو بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے معجزات کو بیان کیا ہے، تو کہتے تھے کہ ایک نوالہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے، تو وہ نوالے سے کا ذکر جو ہے ہم ایسے سنتے تھے جیسے کہ شہد کی مکھیاں جو بھنبھناتی ہے، ایسے آواز آتی تھی۔ تو عرض کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ پتھر میں فرق ہوتا ہے۔ یہ جو پتھر ہے یہ کوہ طور سے آیا ہوا ہے، اور یہ پتھر اللہ کی قدرت بھی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی ہے۔ اس پتھر کے بارے میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی آپ کو بتاؤں گا اس حوالے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔